السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 227 سے پڑھیں گے اور سورۃ الرعد کی آیت نمبر جہاں 16 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور فروری کی آج 5 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انزل من السماء ماء فصالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے انزل من السماء ماء، اس اللہ نے، اس خالق نے نازل کیا آسمان کی طرف سے پانی۔ فصالت اودیۃ بقدرها، پس بہہ پڑی وادیاں اپنے اپنے حجم اور اپنی طاقت کے مطابق، یعنی اس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وادیوں میں پانی آیا۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پس اٹھا لیا اس ریلے نے ایسی جھاگ کو، رابین جو اس کے اوپر جھاگ جو اوپر آئی ہوئی ہے پانی کے، اس سیلاب نے جھاگ کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ، اور اس سے جو وہ جلاتے ہیں اس کو آگ میں، یعنی کوئی دھات، کو سونا، کو چاندی، کو پیتل، کو تانبا،
ابتغاء حلیت کو زیور بنانے کے لیے، او متاع یا وہ سامان بنانے کے لیے، اسی طرح زبد مثلہ اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے مثال۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حق اور باطل کو۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس جو جھاگ ہوتی ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، پس وہ ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے خشک ہو کر، جھاگ بیکار شے ہے۔ اسی طرح وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے، یہ پانی ہے یا وہ دھات جو پگھلائی گئی ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پس وہ زمین کے اندر قرار پاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، جذب ہو جاتی ہے۔ کذالک، ایسے ہی، یضرب اللہ الامثال، اللہ بیان کرتے ہیں مثالیں، للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا، ان کے لیے حسنات ہیں، بھلائیاں ہیں۔ والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم، توجہ کریں، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ کی دعوت پکار کو انہوں نے قبول نہیں کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب ہو جائے، ومثلہ معہ، اتنا اور اس کے پاس آ جائے، لفتدوا بہ، تو اس کا وہ فدیے میں پیش کریں، یہ ہم سے بطور رشوت، بطور ہدیہ، گفٹ، معاوضہ، بدلہ آپ لے لیں، تو تاکہ ان کی جان چھوٹے۔ اولئک لہم سوء الحساب، سب ایسے لوگ ہیں ان کے لیے بدترین حساب ہوگا، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، وبئس المہاد، اور بدترین وہ ٹھکانہ ہے، بدترین رہنے کی جگہ ہے، بدترین وہ گہوارہ ہے، یہ گود کو بولتے ہیں مہد، مہاد، ٹھہرنا، رکنا۔ افمن یعلم، پس وہ شخص جو جانتا ہے اللہ کی تعریف کو، ذات کو، صفات کو، انما انزل الیک، بے شک جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک الحق، جو کچھ اتارا گیا ہے وہ سچ ہے، برحق ہے، یعنی وہ شخص جو جانتا ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے قرآن پاک، رسول پاک کے لیے، وہ سب برحق ہے، سچ ہے۔ ایسا شخص کمن ہوا اعمیٰ، اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے اس مقابلے میں یا اسٹیٹس میں جو اندھا ہے، کسی شے کا اس کو کخ پتہ نہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو وہ حاصل کرتے ہیں جو لب لباب، عقل والے، شعور والے ہیں، وہی کچھ حاصل کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کر لیا، اعلان اظہار کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو پھر اس کی آگے اہدنا الصراط المستقیم ارشاد ہوتا ہے۔ ولا ينقضون المیثاق، اور وہ اللہ کے ساتھ پختہ عہد و پیمان کو توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ ملاتے ہیں جو کچھ اللہ نے حکم دیا کہ وہ چیزیں ملائی جائیں، جوڑے جائیں اور ان کو قریب کیا جائے۔ ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ بدترین حساب سے بھی خوف کھاتے ہیں، ڈر ہے ان کو، خوف زدہ ہوتے ہیں کہیں ہمارا انجام برا نہ ہو جائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل پڑھیں گے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مثال دی ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے ضرب المثل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسائل حل کیے ہیں۔ کبھی اندھیرے کی مثال ہے، کبھی روشنی کی مثال ہے، کبھی اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال پیش کی ہے، کبھی مکھی کی مثال پیش کی ہے، کبھی جالا بننے والے مکڑے کی مثال دے کر اللہ نے مسئلے حل کیے ہیں۔ تو
تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس مسئلے کو حل کرنے کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ بڑی گہری بات ہو رہی ہے، ذرا جاگ کر توجہ فرمائیں۔ الیکشن سے متاثر ہونے بغیر تھوڑا سا ادھر دھیان کریں۔ کئی دفعہ جھاگ جو ہے اوپر آ جاتی ہے، بظاہر اس کا غلبہ ہوتا ہے، ہوتی جھاگ ہے۔ اللہ نے مثال دی، کئی دفعہ باطل جھوٹ کا غلبہ ہوتا ہے، جیت ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں جیت حق کی ہے، سچ کی ہے، جھوٹ اور جھاگ کی نہیں۔ دو مثالیں اللہ نے دی ہیں، ایک تو وہ بہنے والا جو آسمان سے پانی آتا ہے، پھر ندیاں چلتی ہیں اور وادیوں میں پانی آتا ہے اپنے حجم کے مطابق۔ چھوٹی ندی ہے، چھوٹا نالا ہے، بڑی نالی ہے، بڑا، اس کے مطابق اس میں پانی آتا ہے، لیکن اس کے اوپر جھاگ آتی ہے، تلچھٹ ہوتا ہے، اس میں گرد و غبار ہوتا ہے۔ جھاگ بظاہر پانی کے اوپر ہوتی ہے، اس کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن جھاگ جھاگ ہے، پانی پانی ہے۔ باطل اگرچہ جیت بھی جائے تو باطل جیت جانے سے حق نہیں بن جاتا، اور کئی دفعہ حق مغلوب ہونے سے معاذ اللہ یا شکست ہونے سے، کئی دفعہ شہادتیں ہونے سے بظاہر پتہ چلتا ہے کافروں نے مارا ہے حق والوں کا، اہل ایمان کو۔ تو یہ لوگ موازنہ کرتے رہے، اللہ نے دونوں مثالیں دے کر مسئلے کو حل کر دیا۔ جس طرح جھاگ پانی پہ آتی ہے اور کئی دفعہ پانی کے تھپیڑے جھاگ کو کناروں پہ لگا دیتی ہے، یا وہ پانی بہتا رہتا ہے تو جھاگ کناروں پہ لگ جاتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے، بیکار، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک تو یہ پانی کی مثال، ریلوں کی مثال، اور جو آنے والے ہیں سیلاب، ریلیں، اس پر بہنے والی جھاگ، اس کی مثال۔ دوسری مثال اسی طرح دی ہے، جب تم پیتل، تانبا، سونا، چاندی گھالتے ہو کچھ شہد بنانے کے لیے، برتن بنانے کے لیے، اس کے اوپر بھی جھاگ آتی ہے، لیکن وہ جھاگ کسی کام نہیں آتی، نہ برتن بنانے میں، نہ زیورات بنانے میں، سجانے میں جھاگ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس کو یا اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، یا کنارے لگ جاتی ہے، یا اس ماڈل جو ہے جس کے اندر ڈال کر وہ سچا آپ نے بنانا ہے، ماڈل بنانا ہے، وہ فارغ ہو گئی ہے۔ اصل سونا، چاندی، پیتل، تانبا، اس کا ہی زیور بنے گا، اس کا ہی برتن بنے گا۔ دو مثالیں ایک آیت کے اندر دے کر اللہ نے واضح کیا ہے۔ بظاہر جھاگ تو اوپر ہے، اس کے اوپر اس کا غلبہ ہے، لیکن وہ باطل ہے، حقیقت نہیں ہے، وہ جھاگ ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ بطونی بندے جھوٹ بول بول کر سچ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ یہ صدیاں پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ جھوٹ بولنا چرب زبانی کے ساتھ، میرا خیال ہے آپ متاثر نہ ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور ان سے بندہ ایک فیصلہ لے کر آیا۔ رسالت امام کو جو اللہ نے شعور عطا کیا ہے، جو منصبی حیثیت عطا فرمائی ہے، وہ قیامت تک کے لیے مسائل حل ہونے کے لیے آپ کو سیمپل بنایا ہے۔ تو مرزا صاحب سمجھ لگ دی، تو میری ٹوپی کو جی لگ دی ہے، میرا یہ نہ کہ جی بدلا نہیں۔ پھر ذرا غور فرمائیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ حضرت محمد الرسول اللہ سے ایک کیس آیا ہے اور اس میں دو تین مسئلے حل کیے۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ علم غیب میرے پاس نہیں ہے۔ کوئی بندہ چرب زبانی کے ساتھ جھوٹ بول کر اور بطونی شخصیت ہونے کے اعتبار سے مجھے متاثر کر کے میرے سے غلط فیصلہ کروا لے تو وہ غلط فیصلہ حق نہیں ہوگا، اس نے جہنم کا ایندھن خریدا ہے۔ پہلا مسئلہ حل ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کی خبریں، باتیں معلوم نہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ امام الانبیاء اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو بظاہر سچا نظر آتا ہے تو اس کے مطابق میں فیصلہ کر دوں گا، لیکن اس میں نہ میرا قصور ہے نہ اس کو حق ملا ہے، بلکہ اس نے ایندھن جہنم کا خریدا ہے۔ تیسری بات سامنے آئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی چرب زبانی کر کے کو اپنی بات جھوٹ والی سچی ثابت کر سکتا ہے، تو تیری میری کیا سی ہے؟ میرا خیال ہے ایسے علاقے میں کوئی نہیں سمجھ لگی۔ جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے،
اور یہ حدیث کے اندر تذکرہ ہے باقاعدہ، رسول اکرم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو بیویاں جن کی گودیوں میں بچے ہیں، شیر خوار بچے، تو وہ جنگل میں مزدوری کرنے کے لیے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے، اپنے کام کے لیے گئی ہیں۔ تو ایک جو شاطر بی بی ہے، چلاک بی بی ہے، بتونی بی بی ہے، اس کا بچہ بیڑیا لے گیا، اور اس چلاک اور مکار بی بی نے اس سادی بی بی کا بیٹا چھین لیا۔ تو 2 دن رہ گئے نا، سبحان اللہ کریں، جمیل دن اثر تو بعد کلیاں۔ اب جس کا بیٹا چھن جائے وہ ماں ہے، اس کے پاس کیا سلوک ہوتا ہوگا؟ وہ اتنی سادی بی بی ہے، اپنا بیٹا نہیں ثابت کر سکی کہ میرا پتر ہے، نکمی ہے، تیرا تو کھا گیا بیڑیا۔ اور چلاک اتنی بی بی ہے کہ کسی کا بچہ چھین کر اس نے ثابت کیا میرا منڈا چل نہیں چلتے رہے ہی نہیں۔ تو یہ مثال قرآن کی اور حدیث کی مثال ہمارے سمجھنے کے لیے کافی نہیں۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو پھر انشاءاللہ الیکشن کے بعد ہم سمجھ آ جائے۔ یہ کیس حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، اسی طرح اس بی بی نے چکر چاڑیا، تو جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے حق فیصلہ کر دیا، تیرا ہی بچہ۔ اب جس کا بچہ چھنا ہوا ہے وہ کیسے قبول کر دیے؟ لیکن وہ سادی اتنی ہے، دلائل شواہد سے ثابت ہی نہیں کر سکی میرا پتر۔ جناب داؤد علیہ السلام کی عدالت سے جب نکلتی ہیں دونوں بیویاں، تو آگے سے جناب سلیمان ملاقات۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے منظر دیکھا، پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس بی بی نے کہا جی میرا بچہ کھولے، اس کا بیٹا بیڑیا کھا گیا۔ تو جناب داؤد علیہ السلام نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، میں کیا کروں؟ آؤ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، باپ بیٹا پیغمبر ہیں، نبوت کا زمانہ ہے، زبور کتاب اللہ نے دی ہے، دونوں کی بڑی شان عظمت اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ یا داؤد اللہ اکبر وحشر لسلیمان جنود من الجن والانس، او سارے لشکر جمع ہوئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے والد صاحب سے اجازت مانگی کہ کیس کی سنوائی یا سنات میں کرو، کوئی عرض نہیں، موافقت بھی لی۔ دونوں بیویوں کو جمع کیا، بچے کو ادھر بٹھایا، جلاد کو آواز دی تلوار لے کر آؤ۔ جناب سلیمان فرمانے لگے میں انصاف کا فیصلہ کر رہا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، آدھا آدھا تقسیم کر لو۔ اب جس کا بیٹا نہیں تھا وہ کہتی ہے بالکل صحیح ہے فیصلہ ہو۔ جس کا لخت جگر تھا وہ چلانے لگی، رونے لگی، پیٹنے لگی، کہنے لگے اس طرح نہ کرو، سارا ہی اس کو دے دو۔ ماں اپنے لخت جگر کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکتی۔ جناب سلیمان نے فرمایا جو بچے کو کٹوا رہی وہ ماں نہیں ہو سکتی، ماں وہ ہے کہ جس کے جگر کو ہاتھ پڑا ہے کہ میرے پتر کے ٹکڑے میں خود کرواؤں۔ اللہ فرماتے ہیں وَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے یہ مسئلہ سلیمان کو سمجھایا، داؤد کو نہیں سمجھ آئی، تو ہم نے یہ فیصلہ کروایا ہے۔ جن مطیع ہیں، سلسلہ کتنا ہے، جانور پرندے سلسلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبیوں کے پاس علم غیب نہیں۔ دوسری تائید ہوتی ہے کہ چرب زبانی کے ساتھ کوئی بی بی یا کوئی بندہ بکواس کر کے نبی سے بھی غلط فیصلہ کروا سکتا ہے، جھوٹ بول کے ملمہ سازی کر کے۔ تو یہی حال ہمارے ملک ہے، اور میں کہا کرتا ہوں شان ہے قرآن مجید کی، جب اس کو پڑھا جائے ڈاکٹر صاحب اس میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساڑی گل شروع ہو رہی ہے، ساڑیاں عدالتوں کی گل شروع ہو رہی ہے، یہ سارے ماحول پہ تبصرہ ہو رہا ہے۔ تو صدیوں پہلے یہ واقعہ اللہ نے بیان مثال دے کر فرما دیا تھا، اور امام الانبیاء نے فرمایا تھا ہوش کرو، جھوٹ بولو گے۔ اب ایک اور مثال میں دیتا ہوں، بازیں نشین فرما لیں۔ مرد اور عورت کا جھگڑا ہو جاتا ہے، مرد کچھ بات کہتا ہے، ان کی ازدواجی زندگی، طلاق اور نکاح کے متعلقہ بات جو ہو رہی ہے، اس میں فوقیت دی جائے گی کس کی بات کو؟ مرد کی بات کو، اگرچہ جھوٹ بولتا ہو،
فیصلہ مرد کی بات پہ کیا جائے گا، خاتون کی بات پہ نہیں۔ وہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے پاس کیس آیا، ڈاکٹر صاحب طلاق کا مسئلہ ہے، اور وہ خاتون بھی ساتھ ہے، اس کا سسر، خامد، فیملی، یہ لوگ موجود ہیں۔ تو خیر مسئلہ یہ تھا کہ طلاق ثلاثہ 3 طلاقیں اس نے دے دی ہیں، تو اب کیا مسئلہ؟ میں سمجھا رہا تھا کہ ایک مجلس میں اگر کسی نے 3 طلاقیں دی ہیں تو شرعی طور پر 1 طلاق شمار ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 بار، یعنی رجی طلاق، جس میں مرد طلاق دینے کے بعد وہ مینسز شروع ہونے سے پہلے کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر کے بیوی کو بنا کے بحال کر سکتا ہے، 2 بار ایسے وہ کر سکتا ہے، اور اس کی عدت ہوتی ہے 3 مینسز کا دورانیہ۔ اب بھی بڑے بڑے سیانے بندے کہتے ہیں 90 دن، قمری نظام کے ساتھ کسی صورت میں 3 وہ کہتے ہیں 90 دن بنتے ہی نہیں۔ تو علماء بھی اور صوفی اور مفتی اور چیئرمین انہوں نے اسے 90 دن لکھ کے لایا۔ سمجھے؟ صرف سر ہلانا کام نہیں بنتا، تھوڑا پار بانا پہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخ کا مینسس کا اور اللہ تعالیٰ نے بنات آدم کا نظام بنایا ہے، اس میں کسی کی وہ دورانیاں 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن، فقہاء نے 15 دن تک لکھا ہے۔ 15 والا تو رگڑیا گیا نا بیچارا، 15 دن چھٹی، اگوں 2-3 دن نہون تو چھٹی، انہیں چنوں کراچیوں آیا، 3 دن وہ لنگ گئے، اگوں نویں مصیبت پھر شروع ہو گئی۔ تو بی بی نے تو موجہ نفل پڑھ پڑھ کے بندہ پجا چڑھنا، وہ لگا پیرے شہریں سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو دورانیہ ہے وہ یہ ہے، 90 دن بنتے ہی نہیں، لیکن 90 دن بڑے بڑے اسکالر کہہ رہے ہیں اس پہ میڈیا پر بیٹھ کر، شدائی بنایا سارے لوگوں کو۔ چلو خیر بات شروع ہی میں سمجھا رہا تھا، ایک بابری بولن اجے 9 دن رہتے ہیں، 8 دن رہتے ہیں، اور میں کہ دسو بابا کو تو پہ بیچارا، میں سمجھاؤں کہ بابا جی تو چپ کرو، وہ نہیں مولوی صاحب تو میں دس رہے ہیں 8 دن رہتے ہیں، میں کہا دے سے رہتے ہیں، اگو چپ، کوئی 90 دن پورے کرنا۔ وہ 2-4 منڈے سیانے سن، میں کیا میاں نے سمجھاؤ یہ گستاخی نہ کرا لیں، انہیں چپ کراؤ، انہیں دے متعلقہ مسئلہ نہیں۔ جب میں نے بات سمجھائی کہ یہ مسئلہ ہے خاتون کے متعلقہ، وہ بتائے گی کہ میرا وہ نظام جو اللہ نے بنایا ہے وہ تیسرا سلسلہ شروع ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر شروع ہو گیا تو پھر اسی بندے کا اس بی بی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر وہ تیسرا نظام شروع نہیں ہوا تو پھر رجوع کر کے بی بی کر لے جائے، تو موج میں گلے چول پکاؤ، دکھاؤ مٹھے پکا لو، لونے پکا لو، تاری بنے۔ وہ بندے سمجھ گئے۔ خیر قصہ ہوا کہ وہ پھر اچھا کڑی ہے فیصل آباد، بابے ری تے مولوی ری تھے کھول دین، اور میں کہ میری گل کرایا جا کے اس بی بی نام تو پھر پتہ چلے۔ خیر وہ گئے سیانے سن بندے، انہوں نے گل سمجھ گئی، وہ بی بی نال بات ہوئی، وہ کہنے لگے جی مجھے 3-4 دن ہو گئے، وہ تیسرا نظام شروع ہو گیا ہے۔ میں کہ جی اب مسئلہ واضح ہو گیا کہ اب ان کا اگر یہ صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نکاح ہوگا تجدید نکاح۔ دوسری بات شروع کر، وہ بی بی کہنے لگی یہ دوسرا کیس ہے، وہ کہی جا کہ اے میں طلاق دیتی ہے، وہ کبھی نہیں دیتی، وہ پھر بی بی بول گئی، بی بیاں صاحب بڑا جھوٹا جے، وہی کلندر وچے بیٹھا، علامہ خامد صاحب وچے بیٹھے مسجد، اے بڑا جھوٹا جے، اس میں 8-10 باری طلاقاں دے کے رجوع کر لیا ہے، ہون سبحان اللہ پاویں اج ہی آ لو کوئی حل نہیں، بندی ختم ہو گئی۔ 8-10 باری یہ عادت ہے، یہ طلاق دینا ہے، اگلے دن لے آتا ہے تھوڑے جہ فروٹ شروٹ تو صلح کر لیں، پھر کدتا ہے دیہڑی لنگتی ہے، پھر یہ طلاق دے چڑھتا ہے، پھر ادوں کو لے آتا گول گپے، پھر صلح کر لیں۔ یہ تو کاروبار ہے، یہ طلاق دے ہی جاتا صلح، میں کہا میں ہمارا میرے ہاتھوں لو کو، یہ کسی تگڑے مفتی والا کام ہے، اور جڑے میڈیا تے لگے نا یہ انہوں والا کام ہے، میرے والا کام ہے۔ ایک اور سنا دیں، وہ کمرہ ہوں سی میرے کو، اسی بخاری سے اتنے پڑھتے ہیں، ایک ٹیم آ گئی، اجی سانوں پہلے دسو، اور میں کہ دسنا کہ پڑھنے میں نہیں میں بڑا پریشان ہے، میں کہ طلاق دے کے ہیں یا ہو جی، میں کہ کنی ری دیتی ہے اجی 100 باری، سبحان اللہ بنتا کہ نہیں،
میں کول بھا لیا تھاپڑا چھپڑا ماریا میں کہا بات ہے جی جدوں دا میں پڑھا لگا انہا بندہ طاقتور تے سیاںا میں نہیں وہ بڑا خوش ہویا کہ بڑا بڑا کام کیا اور میں کہ یار یہ 10 طلاق تے ایک باری دیتی ہیں جان چھٹ جاندی بی بی کولوں تو 100 باری کیوں دیتی آندا جی گل ہے میرا تو جنانی نال لڑائی بھی کوئی نہیں سی وہ میں کہ تیری جنانی نال لڑائی نہیں سی تو 100 باری تو طلاق دیتی ہے جی جھگڑا فساد ہوتا پھر تو ہزاراں اور نہیں یہ نہیں گل اصل چاہے میرا سہرا آیا کہندا وہ منڈیا تو ٹھیک ہو جا اور میں کہا جی میں ٹھیک ہاں اور نہیں تو ٹھیک ہو جا ہوئے اور میں کہا جی میں ٹھیک ہاں اور ساری کڑی نو طلاق ہی دیں گا نا میں کہا جی ایک نہیں 100 جے ہوں دسو 100 طلاق دے کے مولوی صاحب کی کرنا اساں پھر وہ کو طلاقاں تقسیم کروائیاں ادوں پنجاب دی کبینہ 65 بندے سن میں کہ انہاں دے گھر گل چڑھ ایک فلانے مفتی دے گھر بھیج ایک فلانے دے گھر گل چڑھی یہ مذاق اور ٹھٹھا دین کے ساتھ ہم نے بنایا ہے قرآن مجید اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان 2 بار ہے طلاق دے کے تم رجوع کر سکتے ہو یہ تیسری چوتھی پنجویں 7ویں بار کس کٹے اس کا مطلب ہے سارے لوگ قرآن مجید کی آیات نہیں پڑھا جو اس رحلے کے اوپر آئی اور وہ جھاگ اوپر اس کے اوپر چڑھی ہوئی پانی کے اوپر ہے جھاگ وَمِمَّا يُوقِدُونَ اور اس سے بھی جھاگ بنتی ہے جو وہ آگ جلاتے ہیں جس میں جس طرح سادی سی بات ہے وہ پیتل ہے تانبا ہے سونا ہے چاندی ہے گال کے اس کی کوئی چیز بناتے ہیں ابتغاء حلیہ کا معنی زیورات چاہتے ہوئے اگر تم نے گالا ہے اور متاعن زبد مثل ہو یا جس طرح کے تم نے کوئی برتن بنانے کے لیے پیتل تانبا سلور گالا ہے اس کو سچے کے اندر ڈالتے ہو اس کے اوپر بھی زبد مثل اس کے اوپر جھاگ آتی ہے جھاگ نے کبھی پیتل تانبا نہیں بننا پانی آنے والی جھاگ نے کبھی پانی اور وہ چیز نہیں بننی فرمایا ہے اوپر تیر رہی یہ مثال اللہ نے دی ہے باطل کا غلبہ بھی ہو باطل کی چودر بھی ہو باطل کی حکومت بھی ہو کبھی سچی نہیں ہو سکتی جس کے اندر جھوٹ اور یہ مثال اللہ نے صدیاں پہلے دی تھی باطل نیچے بظاہر ہے چھپا ہوا ہے اور حق اور باطل اوپر چڑھا ہوا ہے جس طرح کہ یہ جھاگ اور یہ تنکے اور خس و خاشاک چڑھا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ ایسے ہی بیان فرما الحق والباطل وہ پانی حق ہے وہ پگھلا ہوا تانبا وہ پانی وہ سلور وہ سونا چاندی وہ حق ہے اوپر چڑھنے والی جھاگ جو باطل ہے پھر ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ جو جھاگ ہے فَيَذْهَبُ جُفًا ختم ہو جاتی ہے سوکھ کر کناروں پہ پانی کے تھپیڑے لگتی ہیں جھاگ کناروں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ وہ پانی جو لوگوں کو نفع دیتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ وہ قرار پاتا ہے ڈیم ندی نالوں کی شکل اختیار کرتا ہے پرند چرند حیوان اور جو بھی اس میں پانی استعمال ہوتا ہے وہ اس پہ رہتا ہے کذالک یضرب اللہ الامثال ایسے ہی اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے حق اور باطل کی مثال جھاگ اور پانی اور جو زیورات پگھلائے ہوئے ہیں اس کی اوپر آنے والی جھاگ کے ساتھ حق و باطل کی مثال دے کر اللہ نے فرمایا ایک اور ارشاد فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنى ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا اللہ کو مانا رسول کو مانا قبول کر لی ان کے لیے اچھے درجات ہیں حسنات ہیں ان کے لیے والذین لم یستجیبوا له اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو پکار کو قبول ہی نہیں کیا ان کے لیے لو ان لهم ما فی الارض جميعا قیامت والے دن ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا مثال دی اللہ نے یہ بھی جو زمین میں ہے سارا زمین کے اندر کیا کچھ ہے مثال اللہ نے دی ہے نا زمین کے اندر اس کا معنی جو دفینے ہیں خزینے ہیں جو اس کے اندر آپ کو دھاتے ہیں کولے نمک یہ وہ سارا کچھ جو کچھ ہے اس کو ملے وہ مثلہ اتنا اور دے دو زمین کے اندر سارا کچھ بھی اس کو مل جائے زمین کا اتنا اور اس کو مل جائے لفتدو بہی تو اس کا فدیہ دیں اللہ سے معذرت کریں یہ ہم سے لے لو ہماری جان چھوٹ جائے قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے ایک مجرم اللہ کے حوالے میں
کیا خواہش کرے گا؟ وہ خواہش کرے گا اللہ میرے بدلے میری ماں، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی یہ گرفتار کر لو، مجھے معاف کر دو۔ اللہ فرمائے گا جرم تو نے کیا ہے، تجھے ہی گرفتار کیا جائے گا، ان کو نہیں پکڑا جائے گا۔ وہ کہے گا اس طرح کرو میرے بدلے میری ساری برادری گرفتار کر لو۔ اللہ فرمائے گا ایسے نہیں ہوتا۔ ایک جگہ حدیث میں قرآن میں آتا ہے وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کائنات ساری زمین کے اندر ہے میرے بدلے سب کو گرفتار کرو۔ جواب آتا ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی، تجھے ہی جہنم میں جانا پڑے گا، اس تیرے علاوہ تیری برادری دوسرے لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ جو زمین کے اندر وہ اتنا اور دے دیا جائے، پھر وہ فدیے کے طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیش کریں، فرمایا نہیں قبول کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کا بدترین نتیجہ بدترین حساب نکلے گا۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ وبئس المہاد، بدترین وہ گودی ہے، مہد پگوڑے نو کہندے نے، مہاد پگوڑا نہیں بچیاں دے لوریاں دیندے، میں صدقے جانی ہاں میں لوری جانی ہاں، ماما کہندیاں نے باجیاں دیندیاں نے بچیاں لوریاں، فرمایا تینوں لوریاں جہنم کی آگ کے وادیاں دیں گے، کس کس کے دب دب کے واہ بیلیاں تے رج رج کے کھا بیلیاں۔ تو یہ قرآن میں لکھا بئس المہاد، بدترین وہ ڈولی ہے پنگوڑا جو جہنم میں تجھے ملے گا، وہ بڑی بری شے ہے، اللہ ہم محفوظ رکھے۔ افمن یعلم، کیا وہ شاہ جو اللہ کی عظمت کو جانتا ہے، رسالت باب کی صداقت کو جانتا ہے، قرآن مجید کی حقانیت کو جانتا ہے، اللہ کے بیان کردہ فیصلوں پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا انما انزل الیک من ربک الحق، جو کچھ اتارا گیا ہے تیرے رب کی طرف وہ برحق ہے، ایسا ایک وہ جانتا ہے۔ کمن ہو آما، کہ اس بندے کی ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، کوئی شے پتہ نہیں، اور تیرا رب کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے، تیرا رسول کون ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کر سکے۔ نبی پاک رسول ہیں کہ مرزا ہے، رزق دینے والا اللہ ہے کہ امریکہ ہے، چودھری صاحب کن ٹوٹے ٹوکر پانی دیتے ہیں، یہ اللہ دیتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ایسا میں نے ایک مثال دی تھی، واقعہ ہوا ہے، شیخ صاحب تو انہوں جرمانہ پہنتا ٹکا شاہ والا نہیں وہ چند کے لیے کی آدھے نا سارے نام دے وہ ٹکے لوان واسطے نا ایک بندے نے آرڈر دیتا ہے، تھلے دو نشئی بیٹھے وہ پوچھتا کنے ویسے ہی نہیں، وہ آدھا ترائش آدھا ٹکے لوا لیے، تو آدھا چھڈ پر آدھا کش لان گے ٹکر دے، اللہ نے وعدہ کیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ سچ فاسقوں فاجروں سے بھی کہلوا دیتا، اور کہندا ہے ٹکر کھوان دا وعدہ تے اللہ نے کیتا ہے، 300 کروڑ رکھ کش لان گے۔ اتنے میں جس بندے نے آرڈر دیا ہے ان کا گھر سے فون آ گیا کہ ہمارے فوتگی ہو گئی، لہذا فیملی نہیں ادھر آ سکتی۔ اب وہ ان سے کہتا ہے کہ یار ہمارا آرڈر کینسل کر دو، ہم مجبور ہو گئے ہیں، ہماری جو یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ کہنے لگا بھاجی تھوڑا کنا سامان تے لگ گیا ہے، وہ کی کریے؟ وہ کہنے لگا انہوں کھوا دیو تو باقی رہن دیو، تو ہم سبحان اللہ کدھر آگنا جی؟ وہ کہنے لگا جڑا سامان لگ گیا نا انہوں کھوا دیو، اور جڑے تھلے بیٹھے ہیں کی آکھے سی اس نے، اور لگا وہ چھڈ پہ ٹکر دا وعدہ تے اللہ نے کیتا ہے، تے گل سچی نکلی۔ ٹکے کباب لوا کے اللہ نے کہا کھاؤ، جب میرا اظہار کر دو تو رزاق میں تھوڑے کول پہنچا دیتے ہیں۔ ٹکرا مارتے پھرتی دنیا، ایمان تے کھڑا کرو نا۔ تو اللہ نے فرمایا جڑا اندھا ککھ پتہ نہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحتیں تو عقل والے حاصل کرتے ہیں، ڈنگروں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فی مخ مافی، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد میں پورا کرتے ہیں۔ اگر رب مانا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے آتے ہیں خوشخبری دینے کے لیے، تیرا موقف رہے گا ڈٹ کے رہنا، ہلنا نہیں۔
ولا ينقضون المیثاق، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے نہیں، مر جاتے ہیں، لٹ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، لیکن جھکتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ ملا دیتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے ملاؤ۔ کیا معنی ہے؟ اور باجیاں نہ رشتے جوڑو، اور بھائیاں نال صلح کرو، والد صاحب کے ساتھ ان کا احترام کر کے کہنا مانو، اور اپنے ہمسایوں کی بات بھی کبھی جانو، ان کبھی روٹی پکائی ہے کہ نہیں پکائی، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری عمر زیادہ ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا رزق زیادہ ہو جائے، تو پھر صلہ رحمی کریا کرو۔ صلہ رحمی کنواں دینا، کدی شورا پکا کے نا یخنی تے ہمسائے دے گھر، چلو کدی کدی مولوی صاحب کے گھر بھی گل چھڑے گا۔ مکھی جڑی ہے نا مکھی، یہ بھی سارے خلاف ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا جدو تسی ملک شیک بناؤ نا یا کوئی مشروبات بڑا رول افزا وغیرہ، تے مکھی آن کے اتنے گوتا مار دیے تے بیماری والا پر ڈوب دیے تے شفا والا اتنے رکھ دیے۔ اج لیبارٹیاں ثابت کیا ہے۔ تو رسالت امام نے فرمایا تسی جدو پینا ہے نا انہوں ڈبکی لوانی، نہوانا ہے ویچ، نہیں سمجھ لگی، تاکہ بیماری اور شفا والا معاملہ برابر ہو جائے۔ ڈوبا دو نا تو باقی باہر سٹ چھڈو، ہوں تو دل کرتا پی لو تو نہیں تو پھر شیخ صاحب کے گھر بھیجنا، اور پتا بعد ہی لگے گا نا، یہ مکھیاں مار کے تو ڈل بھیج دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ارشاد ہوتا ہے وہ کرتے ہیں جو امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون، اللہ سے ڈر کے کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، بدترین حساب سے ان کو ڈر آتا ہے، کبھی ہمارا نتیجہ برا نہ نکلے۔ اما الذین واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ۔ جب رزلٹ نکلے گا دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ اور پشت کی طرف سے رزلٹ نکلے گا، دیا جائے گا، پھر پٹے گا روئے گا کاش کہ میرا رزلٹ ہی نہ نکلتا، یہ نتیجہ نہ ہی آتا تو چنگا، نتیجہ نکلے پتہ نہیں ووٹ نکلے ہی کوئی نہیں، بھیج نیکی ہے ہی کوئی نہیں، فرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے۔ تو حالات کو سامنے رکھنا چاہیے، قرآن میں یہ دلائل پر غور کرنا چاہیے، اور اپنے اگر موقف اس کے خلاف ہے تو اس کو موو کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے جی انزل من السماء ماء، اللہ کی ذات نے اتارا نازل کیا آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ بقدرها، پس بہہ پڑی وادیاں اس اپنے اپنے مقدار اندازے حجم کے مطابق، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، پس اٹھا لیا اس سیلاب نے، اس ریلے نے جھاگ کو جو اوپر اس کے چڑھی ہوئی ہے، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور اس میں سے جو وہ جلاتے ہیں کسی چیز کو آگ میں، ابتغاء حلیہ، چیز سے مراد ہے کبھی چاندی، کلی، سونا، پیتل، لوہا وغیرہ، وہ زیور بنانے کے لیے، او متاع زبد مثلہ، یا کوئی سامان بنا، تو اسی طرح اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے، جس طرح پانی کے اوپر ریلے کے اوپر آئی ہے۔ کذالک، ایسے ہی یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ حق ہے وہ باطل ہے۔ جھاگ باطل ہے اگرچہ اوپر چڑھی ہوئی ہے، تو پانی نیچے حق ہے، سچ ہے، اگرچہ مغلوب ہے بظاہر۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، پر وہ جو جھاگ ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، خشک ہوگا، ناپید ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، وہ شے جو پانی ہے یا اس کے علاوہ وہ گلی ہوئی دھاتوں میں کوئی شے ہے، وہ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، برقرار رہے گی تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّ الْحُسْنَى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا ان کی حسنات ہیں۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا، لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ان کے لیے ہو جو زمین میں ہے سارا کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اتنا اور اس کے پاس ہو، ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو پھر وہ فدیہ دیں، یعنی ایک ایک بندے کو جو مجرم ہے اتنا دے دیا جائے، اور وہ سارے ہی اپنے اپنے جو اللہ نے دیا اس کو فدیہ طور پیش کریں،
تو ارشاد ہوتا ہے اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بدترین حساب ہوگا، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ آگ جہنم ہوگی، وبئس المہاد، بدترین وہ جھولا ہے، پگوڑا ہے، مہد ہے، ٹھکانہ ہے، سارے معنی۔ افمن یعلم، بس وہ شخص جو جانتا ہے، انما انزل الیک، اے نبی محترم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، من ربک الحق، وہ تیرے رب کی طرف برحق ہے، سچ ہے، وہ سمجھتا ہے، تو کمن ہو اعمیٰ، کیا اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، ہر شے کوئی پتہ نہیں اس کو۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں شعور والے، عقل والے، الذین، وہ لوگ ہیں شعور والے، یوفون بعہد اللہ کے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اللہ کے ساتھ پختہ عہد و پیمان کو توڑتے نہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو ملاتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا کہ یہ چیز ملاؤ، صلح صفائی کرو، ویخشون ربہم، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور وہ خوف کرتے ہیں برے انجام، برے حساب سے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیہ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔